چاہتا تو ہر حاجی یہی ہے کہ گھنٹوں یہیں کھڑا رہ جاؤں، بلکہ ہماری تمنا تو یہی ہوتی ہے کہ ہم یہیں گڑے رہ جائیں اور روح ہماری نکل جائے۔ وہاں پر جو پتھر لگے ہیں وہ اتنی تیز گرم ہوتے ہیں، اتنی تیز کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی ہانڈی میں چاول چڑھا دیں تو پک جائے گا۔ 50 ڈگری اس بار گرمی کی شدت تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اگر 2 منٹ کوئی اس پتھر پر چلے تو اس کے نیچے، پیروں کے نیچے جل جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں ہم حاضر ہوتے ہیں تو اسی آس کے ساتھ، یاد رکھیں اعلیٰ حضرت کے اشعار بہت حوصلہ دیتے ہیں، بہت حوصلہ دیتے ہیں۔ کم از کم میں اپنے متعلق ضرور کہتا ہوں، بڑی حوصلہ مندی کی یہاں پر باتیں ملتی ہیں۔ پھر جب بارگاہ مصطفیٰ میں ہم پہنچتے ہیں، وہ جالیوں کا سنہرا موقع، اللہ اکبر۔ چاہتا تو ہر حاجی یہی ہے کہ گھنٹوں یہیں کھڑا رہ جاؤں، بلکہ ہماری تمنا تو یہی ہوتی ہے کہ ہم یہیں گڑے رہ جائیں اور روح ہماری نکل جائے۔ لیکن تقاضۂ فطرت یہ ہے، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ لاکھوں لوگ وہاں پر منتظر ہیں میرے آقا کی ایک دید کے، ایک طلب کے۔ ہم سلام کر کے صرف آگے بڑھ ہی جاتے ہیں اور اس تمنا سے جھالیوں کے سامنے سے گزرتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ یہاں کھڑے ہو کر کے ہی سنائیں تو سنیں گے۔ میرے آقا کا مقام تو یہ ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ دروازے سے باہر آ جاتے ہیں، لیکن ہمیشہ ایسا ہی لگتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں پھر آئے ہیں۔ اس بار کے سفر میں میں نے دیکھا، عزیزان گرامی وقار، آپ کو میں ایک بات بتاؤں، مسجد نبوی کے باہر جو صحن ہے، جو ماربل لگے ہوئے ہیں، کچھ جگہ تو ایسے ماربل ہیں جو گرمی سے گرم نہیں ہوتے، ٹھنڈے ہی رہتے ہیں۔ خصوصی قسم کے کچھ ماربل خانہ کعبہ کے طواف کے دوران جو مطاف ہے وہاں پر بھی لگے اور حضور کے روضے کے آس پاس۔ لیکن جو بڑا صحن ہے جس میں چھتریاں ہیں، وہاں پر جو پتھر لگے ہیں وہ اتنی تیز گرم ہوتے ہیں، اتنی تیز کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی ہانڈی میں چاول چڑھا دیں تو پک جائے گا۔ 50 ڈگری اس بار گرمی کی شدت تھی۔ میں نے جو محسوس کیا، 49 ڈگری 50 ڈگری تک مدینے میں اس بار گرمی کی شدت پہنچی ہوئی تھی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں 50 ڈگری کی شدت میں جب ان ماربل پر، پتھروں پر گرمی پڑتی ہوگی تو کیسی چلچلاتی ہوئی گرمی۔ میں عشاء کے وقت کی بات کر رہا ہوں۔ عشاء کے وقت چپل ہم دور نکال دیا کرتے، پیدل چل کر کے تھوڑی دور ہمیں جانا تھا، اتنی دیر میں ہی ہمارے تلووں کے اندر پورے عجیب سی گرمی ایسی لگی کہ بعد میں دیکھا، محسوس کیا۔ میرے عزیزوں، میں یہ شکایت کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، صرف یہ بتا رہا ہوں کہ پتھر کتنے گرم ہوتے ہیں رات کے وقت جب اتنے گرم تھے۔ اب میں حقیقی بات بتانا چاہتا ہوں۔ ظہر کے وقت میں نے دیکھا، جانے کی ہمت نہیں تھی، دور کھڑے تھے جنت البقیع کے پاس، ایک بندے کو ہم دیکھ رہے تھے ننگے پیر پیدل انہی پتھروں پر چلتا ہوا باب السلام کی طرف گیا۔ کسی اور کے چلنے کی ہمت بھی نہیں ہے، بغیر چپل کے گیا، باب السلام میں اندر داخل ہوا، سلامی پیش کیا، وہاں سے جلدی نکال دیتے ہیں پولیس والے، سلام کرو نکل جاؤ۔ نکل آیا، باہر آنا ایسا ہے کہ پیر رکھو تو چیخ نکل جائے گی تمہاری، لیکن انہی میں وہ آرام سے چلتا ہوا یہاں تک آیا۔ دوبارہ پھر باب السلام گیا، چلتے ہوئے واپس گیا، پھر داخل ہوا، سلام کیا، تھوڑی دیر کے بعد دیکھے پھر باہر نکل آیا، پھر اسی گرم گرم پتھروں پر پھر چلتے ہوئے باب السلام کی طرف گیا۔ کافی دیر تک دیکھتا رہا، نہ جانے وہ کب تک اس طرح ادھر سے جاتا تھا، سلام کر کے پھر آتا تھا، پھر انہی پتھروں پر۔ میں نے محسوس کیا کہ اگر 2 منٹ کوئی اس پتھر پر چلے تو اس کے نیچے، پیروں کے نیچے جل جائے گا، آبلے پڑ جائیں گے۔ لیکن گھنٹوں وہ بندہ چلتا رہا صرف حضور کو سلام پیش کرنے کے لیے۔ سچ مانو میرے عزیزوں، آنکھیں بھیگ گئی، جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی۔
میں نے یاد کیا یا رسول اللہ یہ صرف اور صرف تمہاری محبت کی تاثیر ہے. آج ہمیں احساس ہو گیا کہ بلال حبشی گرم سل کو کیسے برداشت کرتے تھے. اگر میرے مصطفیٰ سامنے ہو تو پھر آگ بھی ٹھنڈی نظر آنے لگتی ہے, پتھروں کی گرمی بھی نرم اور ٹھنڈی محسوس ہونے لگتی ہے. ان عاشقوں کو ہم نے دیکھا, ان گرم پتھروں پر وہ چل کر بار بار سلام کے لیے جا رہے ہیں. یقیناً تلووں میں آبلے پڑے ہوں گے, زخم آئے ہوں گے, لیکن اگر اس سے پکڑ کر پوچھتے تو شاید وہ یہی بتاتا کہ میرے تلووں کی کیا حیثیت اس حسین گنبد کے سامنے, میرے پیروں کی کیا حیثیت اس عظیم بارگاہ کے سامنے. عزیزان گرام وقار, نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دیتے ہوئے آج بھی ہزاروں عاشقوں کو دیکھا جن کی کیفیت عجیب ہوتی ہے. ہم یہ نہیں جانتے کہ وہاں کون کس حالت میں آتا ہے, کون کس حالت میں آتا ہے. ایک بڑے بزرگ لاہور کے رہنے والے, ان کے مرید حج پہ جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے پیر و مرشد سے اجازت لی. مرشد گرامی نے کہا کہ بیٹا حج پر جانا, پھر مدینے جب جانا تو خیال رکھنا کہ ہر چیز کا ادب کرنا, چاہے وہاں کے جانور بھی کیوں نہ ہو, جانوروں کا بھی ادب ملحوظ رکھنا. وہ مرید, سچا مرید, حج سے فراغت کے بعد مدینے حاضری کے لیے گیا. مدینہ طیبہ, یہ اس زمانے کی بات, آج سے 700-800 سال پہلے. مدینہ طیبہ کی حاضری کے بعد چھوٹی چھوٹی گلیاں تھی, رات کا وقت تھا, نکل رہا تھا, ایک کتا سویا ہوا تھا, اس کتے پر پیر پڑ گیا اس مرید کا. اچانک پیر پڑا, جان بوجھ کر کے نہیں, کتا چیختا چلاتا ہوا اپنا بچاتا ہوا نکل گیا. لیکن اس مرید کو اندازہ ہوا کہ کتا زخمی ہوا, مجھ سے غلطی ہو گئی, میرے مرشد نے کہا تھا لیکن انجانے میں ہوا. خیر, حج سے فراغت کے بعد بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری کے بعد جب وطن لوٹا, کئی تحفے تحائف لے کر اپنے مرشد کی بارگاہ میں جب آیا تو لوگوں نے کہا کہ حضرت ملنا نہیں چاہتے. تو اس نے اصرار کیا کہ حضرت سے مجھے ملنا ہی ہے. لوگوں نے کہا بیمار ہے. پھر اس نے اصرار کیا, کہو حضرت سے کہ مدینے سے آ رہا ہوں. لوگوں نے جب اطلاع دی تو مرشد گرامی نے اجازت دی. جب وہ حاضری کے لیے اپنے مرشد کے پاس آیا تو زخمی حالت میں دیکھا, ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی. پوچھا حضور کیا ہوا آپ کو؟ مرشد گرامی کی آنکھوں میں آنسو آئے. کہا مدینے میں تو نے جس کتے پر پیر رکھا تھا میں ہی تو تھا. تجھے یہ اندازہ نہیں کہ وقت کے بڑے بڑے لوگ وہاں پر اپنے آپ کو ان حیثیتوں میں پیش کرتے ہیں. اسی لیے ہم تمنا یہی کرتے ہیں کہ یار اب ہم کو اتنا مقام دے دے کہ لوگ ہمیں مصطفیٰ کے دربار کا کتا کہیں, سگانے کوئے مصطفیٰ ہمیں کہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا بھی کیا کرتے تھے اور فخر سے بھی کہتے تھے, میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے باہر بیٹھنے والے دربانوں کا کتا ہوں. عزیزان گرامی, اس مقام بلند و بالا کی جتنی بھی میں تعریف کروں یا جتنا بیان کروں وہ بیان سے باہر ہے. اور آپ کو اندازہ ہے ہماری زندگی کا اب ایک ہی مقصد, آپ سب کا بھی یہی مقصد ہے کہ جئیں گے تو میرے مصطفیٰ کی عزت کے لیے جئیں گے. اگر ان کی عزت سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے, اگر ان کی محبت ہمارے ساتھ باقی ہے تو سب کچھ باقی ہے, اور اگر یہ نکل گئی تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اسی لیے بلے شاہ میاں رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, جس دل میں حضور کی محبت نہیں ہوتی اس دل میں کتے رہتے ہیں. دنیا کے کتے ہیں, خنزیر ہوا کرتے ہیں. اس دل کو کبھی بھی اس محبت سے خالی مت کرنا. آج کے بعد تمنا یہی رکھو, حاجی جائے یا حاجی آئے تمہاری آنکھیں بھیگ جانا چاہیے. اس لیے میں نہیں کہہ رہا کہ میری عزت کریں, اس لیے کہ اس عظیم مقام کو دیکھ کر کیا رہا ہے جس پر جبرائیل امین کی پہرہ داری ہوا کرتی ہے. اس عظیم دربار سے یہ لوٹ کر کیا رہا ہے جہاں پر صبح 70,000 فرشتے سلامی کے لیے آتے ہیں تو شام کو 70,000 فرشتے سلامی کے لیے آتے ہیں. وہ مقام جس کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ وہ لحد جو مصطفیٰ کریم کے جسم سے لگی ہوئی مٹی ہے وہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے, عرش اعظم سے بھی افضل ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں جینا میرے عزیزوں یہ حقیقت میں جینا ہے. میں نے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا ہے کہ وہ اپنے اشعار میں بھی یہ کہتے تھے, داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا, کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا.
انہی میں انہوں نے تمنا یہ کی ہے کہ اگر حضور کے دربار میں موت آ جائے تو اے لوگوں سمجھ لو حقیقت میں وہ زندگی مل گئی، زندگی مل گئی۔ یہاں کا جینا تو ہم دیکھ رہے ہیں، یہاں جی کر کے بھی موت کی طرح ہے، مردار کی طرح لوگ جیتے ہیں، لیکن جنت البقیع کو کئی مرتبہ دیکھو تمہاری پیاس نہیں بجھتی، وہ قبرستان ہے اور اس قبرستان کو کچھ بھی سجایا نہیں گیا، صرف اور صرف ریتیلی مٹی کا قبرستان ہے، قبروں کے صحیح نشان بھی نہیں ہے، لیکن میں گھنٹوں کھڑا رہا ہوں قبرستان میں۔ جنت البقیع سچ کہوں اللہ کی قسم میں کہتا ہوں بڑے بڑے محلات سے زیادہ مجھے وہ خوبصورت نظر آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں لیٹا ہوا ہر کوئی قبر میں اگر کچھ دیکھ رہا ہوگا تو اس ہرے گنبد کو دیکھ رہا ہوگا، سامنے ہی گنبد خضرا ہے۔ جتنوں کو بھی وہاں لٹایا جاتا ہے میرے مصطفیٰ کے پڑوس میں لٹایا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں بزرگوں نے فرمایا، ایک بندے نے سوال کیا تھا اپنے پیر و مرشد سے، حضور یہ تمنا کیوں کرتے ہیں کہ بزرگوں کے دیارے میں ہمیں موت آ جائے، وہاں پر ہمارا دفن ہو جائے؟ ایسی محفل لگی ہوئی تھی، انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ خاموش، میں بعد میں جواب دیتا ہوں۔ گرمی بہت تھی، آپ نے پنکھا منگوایا، فین منگوایا، گرمی بہت زیادہ تھی، محفل میں بہت سارے لوگ تھے، پنکھا لایا گیا، پنکھا لگایا گیا، جب پنکھا چلایا گیا ہوا بہت تیز آئی، ظاہر سی بات ہے حضرت کے لیے لایا گیا تھا پنکھا، لیکن سامنے جتنے تھے ان کو بھی ہوا لگ رہی تھی۔ اس مرید سے حضرت نے کہا یہ پنکھا کس کے لیے ہے؟ کہا یہ آپ کے لیے۔ کہا ہوا تو تجھے بھی لگ رہی ہے۔ کہا اسی لیے ہم تمنا کرتے ہیں بزرگوں کے دربار میں دفن ہونے کی کہ رحمتیں ان پر برس رہی ہوتی ہیں، چینٹے ہم پر بھی پڑ جائیں گے۔ اور جب دوسرے بزرگوں کی بات یہ ہے تو میرے مصطفیٰ کے دربار میں کتنی رحمتیں برس رہی ہیں، کتنی بارشیں ہو رہی ہوں گی۔ حضور کا دربار بھی ہے، صدیق اکبر بھی وہی ہیں، فاروق اعظم بھی وہی ہیں، عثمان غنی بھی اسی جنت البقیع میں ہے، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا بھی اسی قبرستان میں ہے، ماں عائشہ صدیقہ وہاں ہیں، حضور کی ساری ازواج مطہرات ہم سب کی مائیں وہاں پر ہیں، حضور کی پھوپھیاں وہاں پر ہیں، 10,000 کے قریب صحابہ وہاں پر موجود ہیں، 1 لاکھ سے زیادہ تابعین اور اولیاء وہاں پر ہیں۔ اگر اس قبرستان میں کوئی دفن ہو گیا تو اس کے وارے نیارے ہیں۔ میرے عزیزوں کیا پوچھنا اس کے لیے، اس کے وارے نیارے ہیں۔ اللہ کریم جب ہماری زندگی ختم ہونے کے قریب آئے تو ہم کو مدینے سے قریب کر دے، میرے مصطفیٰ کے دربار میں سلام پیش کرتے رہے اور ادھر سے ملک الموت کی طرف سے روح قبض کرنے کا مولا حکم عطا فرمائے۔ دھوم سے مدینے میں جنازہ نکلے، میرے مصطفیٰ کے شہر کا کفن